آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے فلسطین کے سفیر احمد جواد نے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف نے اسرائیل کی مذمت کی، کہا اسرائیل کی خود غرضی اور تنگ نظری کے تحت جبر ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت اور شہری اقدار کی خلاف ورزی کے عکاس ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث فلسطینیوں کے جانی نقصان پر آرمی چیف نے اظہار تعزیت کیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے معصوم شہریوں کے بے دریغ قتل پہ تشویش کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے، سکولز، یونیورسٹیز، امدادی کارکنوں اور ہسپتالوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلاء انسانیت کے خلاف جرائم کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیلی فوج کی حوصلہ افزائی بند کرے۔ آرمی چیف نے 1967 سے قبل سرحدی بنیاد پر قائم فلسطینی ریاست کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی خود غرضی اور تنگ نظریے کے تحت جبر ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت اور شہری اقدار کی خلاف ورزی کے عکاس ہیں۔ آرمی چیف نے یہ سب کہہ کر فلسطینی سفیر کو اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کر دیا۔ اگر نہیں کہا تو یہ نہیں کہا کہ پاکستان فلسطین پہ اسرائیلی بمباری سے روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام کرے گا۔ اب یہ عملی اقدام کیا ہے؟ کیا پاکستان کو شاہین 3 میزائل اٹھا کر اسرائیل پہ مار دینا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ اگر پاکستان کوئی ایسا اقدام کرے گا تو اس کے ناقابل تلافی نتائج اسے بھگتنا ہوں گے۔ ایران کی طرح وہ شدید عالمی پابندیوں میں جکڑ دیا جائے گا، اس کی معیشت سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ ایران کے برعکس ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں کہ اسمگل کر کے ہی گزارا کر سکیں۔ IMF پاکستان کو مزید کوئی قسط جاری نہیں کرے گا اور سب اپنے اپنے قرضے واپس مانگنا شروع کر دیں گے۔ اس بات کے بھی کافی خدشات موجود ہیں کہ ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو نیٹو پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل خود ایک طاقتور جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست ہے۔ پاکستان کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ پاکستان کسی ایڈونچر کا ہرگز متحمل نہیں۔ فلسطینی سفیر کو بھی ان تمام باتوں کا علم ہے۔ وہ ایسی کوئی درخواست لے کر نہیں آئے تھے کہ پاکستان اسرائیل پہ حملہ آور ہو کر اپنا بیڑا غرق کروا لے، لیکن وہ بیچارہ شاید یہ سننے آیا تھا کہ پاکستان نے جنرل راحیل شریف نامی جو پاکستانی ثبوت سابق آرمی چیف سعودیہ میں رکھ چھوڑا ہے، جو 40 ممالک کی اسلامی فوج کی سربراہی کر رہا ہے، اس سے بات کی جائے۔ اسلامی ممالک کی فوج کو متحرک کیا جائے، اسرائیل کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر اس نے بمباری نہیں روکی تو اسلامی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ کسی ایک مسلمان ملک کو تنہا نشانہ بنانا آسان ہے، 41 ممالک کے اتحاد کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ 41 ممالک تو صرف معاشی بائیکاٹ ہی کر دیں تو خوفناک دباؤ پیدا ہو سکتا ہے، فوجی رد عمل کی تو بات ہی نہ کریں۔ فلسطینی سفیر بیچارہ سوکھی تسلیاں لے کر روانہ ہو گیا۔ فلسطین خاک کا ڈھیر بن چکا ہے۔ حالیہ تاریخ میں میانمار کے علاوہ انسانی نسل کشی کی ایسی شاید ہی کوئی اور مثال پائی جاتی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ فلسطین کا اگر کسی مسلمان ملک نے ساتھ دیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ وہ حزب اللہ کا خالق ہے جس نے 2006 میں اسرائیلی فوج کو شدید خفت سے دوچار کیا تھا۔ ایران حماس کی بھی مدد کر رہا ہے، حالانکہ وہ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ سعودیہ میں 41 اسلامی ممالک کی یہ فوج در حقیقت ایران کے خلاف تشکیل دی گئی تھی۔ کئی برس پہلے یہ وہ وقت تھا جب ایران اور سعودیہ کے درمیان کشیدگی خاصی زیادہ تھی اور ایران پر عالمی پابندیاں اٹھنا شروع ہوئی تھیں۔ اب تو خیر چین دونوں ممالک میں کافی حد تک صلح کروا چکا۔ اگر ایک اسلامی ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور پھر بھی اسلامی ممالک کی یہ فوج متحرک نہ ہو تو فائدہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر کیا پاکستان کے سابق آرمی چیف کا کسی دوسرے ملک کی نوکری کرنا ہمیں زیب دیتا ہے، اس شخص کا جس کے سینے میں پاکستان کا ہر دفاعی راز موجود ہوتا ہے؟